ایک نظر سامنے لگی دیوار میں کیمرے پر ڈال کر وہ خاموش پڑے اس وجود کو دیکھنے لگا اور آہستہ سے چیئر کھسکا کر اس کے پاس بیٹھا۔ عالم ٹھیک کہتا ہے، آپ بہت ظالم ہیں۔ وہ سمی کی سفید رنگت والے چہرے کو دیکھتے بولا، جہاں خاموشی نے اپنا بسیرا بنایا ہوا تھا، پر انہیں امید تھی کہ وہ لوٹ آئے گی ان کے پاس، ان کے لیے نہیں، اپنے عالم کے لیے یا شہزادی کے لیے۔ اسے تو شاید ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، پر وہ ایک پل میں اسے جان گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ صرف عالم کی سمی نہیں، عارف کی بھی سمی بن گئی تھی، اس کی آنکھوں میں سما گئی تھی۔ وہ ہری سرخ چوڑیوں والی کلائیاں، اس کی کھنک عارف کی نیند اڑا گئی تھی، اور وہ کبھی کبھی آ کر اپنے آپ کو شرمندہ کرتا اسے دیکھ جاتا تھا کہ جس نے سر پر ہاتھ رکھا تھا اس کی عزت پر ہی نظر پڑی تھی۔ عارف جانتا تھا یہ نظر میلی نہیں، عزت والی نظر تھی۔ اگر میلی ہوتی تو وہ خود اپنی آنکھیں نوچ لیتا اور اس ظلمات کی ماری کو کیا مزید ظلم دیتا۔ اٹھ جائیں سمی، اور کتنا سوئیں گی؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بولا تو اسے لگا جیسے اس کے چہرے پر غصہ اود آیا ہو۔ اس کے چھونے سے عارف نے مسکراتے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں تک لے گیا اور پشت پر اپنے لب رکھتے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں موتی آنکھوں سے آنسو پسر کر کالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ جیسے سب سے بڑی تھی اور اسی گہری نیند میں حواسوں کی بیداری پر عارف کھل کر مسکرایا۔ مجھے انتظار ہے جب آپ اپنی آنکھیں کھولیں گی اور ہمارے بیچ واپس آئیں گی، ایک جھونکے کی طرح نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اس کا ہاتھ احتیاط سے پیٹ پر رکھتے وہ بولا، اور ہمیشہ کی طرح اس کے ہر نقش کو پڑھنے لگا کتاب کی طرح۔ وقت کی سوئیاں دونوں کی خاموشی سے کھلتی آگے بڑھ رہی تھیں اور عارف انہی لمحوں میں جی رہا تھا۔ اس سے کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ وہ اس سے کتنی بڑی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اگر وہ سوچتا تو عشق نہ ہوتا، رسوائی ہوتی۔ مجھے کبھی سمجھ نہ آیا یہ سمندر کا پانی نمکین کیوں ہے۔ برہان اسے کوٹے سے نکلتے دیکھ چکا تھا اور اپنا کام نپٹا کر اس کی مخصوص جگہ پر پہنچا جہاں وہ کبھی کبھار سیاہ راتوں میں پائی جاتی تھی۔ تب اسے اس سے نفرت ہوتی تھی کہ عورت ہو کر یوں راتوں کے اندھیرے میں تنہا بغیر اپنی عزت کی پرواہ کیے کیوں بیٹھی رہتی ہے۔ پر اب حقیقت معلوم ہوتے اس کے سارے جواب پتہ لگ گئے تھے، کیونکہ اس میں ہوا کی بیٹیوں کی آنکھوں کے موتی شامل ہیں۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولی، نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اتنی بے سکونی ہے تو۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا بولا، ہم طوائف نماز پڑھنے لگی تو لوگوں کو تاریخ لکھنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ تلخ ہوئی۔ برہان نے ایک نظر خاموش اس کے چہرے پر ڈالی۔ اگر لوگوں کا سوچتی ہو تو جی کیوں رہی ہو؟ تمہارے لیے، وہ ہنس کر کہتی اس کے سنجیدہ موڈ کا بیڑا غرق کر گئی۔ تو آئف ہو پھر بھی آرزو کرتی ہو؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے طنز کرنے لگا۔ طوائف دل رکھتی ہے، ایک سانس کا گولا اس کے حلق میں پھنسا، پر پھر بھی خود کو سنبھال گئی۔ تو آئف رب کی بندی ہے، جب آرزو کر سکتی ہے تو سجدہ بھی کر سکتی ہے۔ کیا دنیا آرزو کرنے پر تاریخ نہیں لکھتی؟ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا اس سے لفظ چھین گیا۔ مسکان ایک نظر اس پر ڈال کر سمندر کے پانی کو دیکھنے لگی جس پر چاند کی روشنی نے سایہ کر رکھا تھا، اور دل نے گواہی دی کیوں وہ سجدہ کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ آخر وہ بھی تو اس رب کی بندی تھی، اس نے اسے اس زلزل میں پیدا کیا تھا، وہ خود تو نہیں ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ بھی کھڑا ہوا۔ کیوں رات یہاں گزارنے کا پلان بنا کر آئے تھے؟ وہ ابرو اچکا کر بولی۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے حکم دیتے بولا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے حکم کو جوتی پر رکھ کر مڑی۔ کچھ زیادہ ہی ٹاپ چیز سمجھتی ہو خود کو۔ وہ اس کے بازو کو پکڑ کر جھٹکے سے کھینچتے گویا ہوا کہ مسکان لڑکھڑاتی سیدھا اس کے سینے سے لگی، اور جو گھبراہٹ میں پیچھے دھکا دیا تو برہان توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیچھے جا گرا، اور مسکان بھی اس کی پکڑ میں سیدھی اس کے اوپر گری۔ وہ کرا اٹھی اور برہان چاند کی روشنی میں سمندر کی لہروں میں پڑے اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا جو غصے سے اسے کھو رہی تھی۔ یہ کیا بےہودہ حرکت تھی؟ وہ گررائی اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بےہودہ حرکت ہے۔ وہ غصے سے کہتے اس کے بازو سے پکڑ کر خود سے دور پھینکا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس پر جھکایا۔ برہان، یہ اچھا نہیں کر رہے، مت بھولو میرے دو بھائی ہیں، وہ تمہارا قیمہ بنا دیں گے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی دھمکی دینے لگی۔ ویری فنی۔ وہ کہکا لگا اٹھا۔ آج تمہیں بتاؤں اکیلے باہر نکلنے کی حقیقت۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تمسر سے بولا۔ مسکان نے آنکھیں پھیلا دی۔ یوں؟
وہ چیختی، اس کے منہ پر زوردار مکہ مار کر برہان کو ششدر کر گئی، اور اس سے پہلے وہ کچھ کرتا مسکان نے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارتے اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ تم مجھے حقیقت بتاؤ گے؟ ایویں باہر نہیں نکلتی ایس پی، کم مت سمجھو، مسل کر رکھ دوں گی۔ وہ اٹھ کر انگلی سے وارن کرتی پیچھے ہوئی۔ برہان مسکراتے نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ واقعی ایویں باہر نہیں نکلتی، اسے سوچتے اپنے لبوں سے خون کی چھوٹی بوند کو انگلی سے صاف کیا۔ کتنے لوگی ایک ماہ میرے ساتھ نکاح میں رہنے کا؟ وہ ایک جھٹکے سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پیچھے پانی میں زمین پر ٹکا کر کھڑا ہوا اور سامنے وہ ڈائریکٹ اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ اگر محبت نہ ہوتی ایس پی تو اس آفر پر میں تمہارا وہ حال کرتی کہ تمہیں چھٹی کو دودھ یاد آ جاتا، پر مجبور ہوں۔ اپنے سکارف سے بالوں سے نکلتے پانی کو نچوڑتی ہوئی بولی اور ایک افسوس والی نظر ڈال کر روانہ ہوئی۔ یہ فلسفہ بات پر رکھنا، ابھی مجھے جواب دو۔ اس سمندر کے پانی سے بھیگا اس کے سامنے آیا۔ زندگی بھر کا ساتھ دو گے؟ وہ اب روج کھا کر بولی۔ برہان کا معلوم تھا ایسا ہی مطالبہ کرے گی بے وقوف لڑکی۔ نام دوں گا ساری زندگی، اپنا پر ساتھ نہیں۔ وہ بالوں پر دونوں ہاتھ پھیرتے انہیں پیچھے کرتے بولا، نام دو گے تو ساتھ دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ ہنسی ہوئی بولی، خوش فہمیاں چیلنج کر رہی ہو؟ وہ اب روج کھا گئی۔ سمجھ لو۔ برہان نے کندھے اچکائے۔ پھر کیا کہتی ہو؟ صرف ایک ماہ اور میں تمہیں ساری زندگی کی پہچان دوں گا، ایس پی کی بیوی کی۔ اس کے پوچھنے پر مسکان نے سر کھجاتے پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھا۔ دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ اس کے سوال پر پہلے برہان حیران ہوا، پھر آنکھیں گھمائیں۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تم اس سے دور رہو۔ وہ ناگواری سے بولا، اوہ، پھر نکاح بھی تمہارا پرسنل میٹر ہے، مجھے اس سے دور رکھو۔ وہ نخوت سے کہہ کر مڑی کہ برہان نے زب سے مٹھیاں بھینچی۔ نہیں کروں گا، اب ہوش۔ غصے سے بولا تو وہ اسے مزید آگ لگاتی کلکلا اٹھی۔ آف کورس ہیپی۔ وہ مڑائی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اب فالتو بکواس چھوڑو، جواب دو۔ اس نے کوٹ اتار کر بازو پر ڈالا اور نخوت سے بولا، کل جواب دوں گی، دو بھائی ہیں، ان سے پوچھ لوں۔ اپنے بھیگے بالوں کو چٹکتی ہوئی ایٹیٹیوڈ دکھانے لگی۔ مجھے کل ہی نکاح کرنا ہے۔ وہ غصے اور بیزاریت سے بولا۔ مسکان کا منہ کھل گیا۔ پہلے رشتہ تو بھیجو، وہ حیرت سے بولی۔ کیا میں کہہ رہا ہوں کم ہے؟ اور کوئی نہیں آئے گا؟ کون سا تمہیں گھر بسانا ہے جو سارے ملک کی رضامندی چاہیے؟ تم اور میں بس نکاح کرتے ہیں، پھر ایک ماہ بعد میں تمہیں ایک فلیٹ لے کر دوں گا، پیسے بھی دوں گا زندگی گزارنے کے لیے، اور تمہیں اپنی زندگی سے رخصت کروں گا، بس اور کیا چاہیے؟ اس کی باتوں پر مسکان سوچ میں پڑ گئی۔ اب آیا تھا اونٹ پہاڑ کے نیچے اور وہ ایسے کیسے موقع جانے دے سکتی تھی۔ پھر بھی تمہیں کل عالم اور عارف سے رشتہ مانگنا پڑے گا، اور میری چند شرطیں ہوں گی جو تمہیں ماننی پڑیں گی، پھر میں راضی ہوں نکاح کے لیے۔ بھائی میری بھی زندگی ہے، ایک ماہ ساتھ رہ کر، پھر میری باقی کی زندگی کا کیا ہوگا؟ ساری زندگی اکیلے اکیلے رہ کر میں نے تو پاگل بن جانا ہے۔ وہ کہتی برہان کو دانت پیسنے پر مجبور کر گئی۔ ٹھیک ہے، آؤں گا میں کل، اور یاد رکھنا شرطیں میرے ضبط کی حدیں پھلانگنے والی نہ ہوں، ورنہ تمہیں بھی ان شرطوں کے ساتھ مسل دوں گا۔ انگلی اٹھا کر کہتے وہ بولا، چلو ٹھیک ہے، آپ کے ضبط کا بھی بھرپور خیال رکھیں گے اور اپنی شرطیں بھی بنائیں گے۔ کل اگر عالم کی طرف سے ہاں ہوئی تو میں تمہیں وہ شرط لسٹ دوں گی، ہونے والے شوہر صاحب۔ اس پر ایک شرارت بھری نظر ڈال کر وہ بال جھٹکتی وہاں سے روانہ ہوئی۔ برہان اس کے جانے کے بعد سر جھٹکتا اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ فیری کو وہ پہلے ہی کھانا کھلا کر ہوم ورک کروانے کے بعد سلا کر آیا تھا کوٹھے پر اٹیک کرنے کے لیے، اور وہاں سے کتنی ہی معصوم لڑکیاں اور عورتوں کو نکالا گیا تھا تہہ خانے سے، جن پر تشدد کر کے انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا۔ یہ ممکن ہوا تھا مسکان کی طرف سے دیے گئے میپ سے، اور وہ اس کی اصلیت جان کر کچھ دیر تو ششدر رہ گیا، اور پھر دماغ میں ایک دم خیال لپکا جس پر اس سے فوری طور پر عمل کرنے کا سوچا، اور اب بات بھی کر لی۔ اب صرف اسے کل عالم کے پاس جانا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ کھلی کھڑکی پر بیٹھے پرندے کی خوبصورت آواز پر عالم کی آنکھ کھلی اور سرخ بھوری آنکھیں سیدھا اپنے سینے پر سر رکھ کے سوئی اورولین پر گئیں۔ اس کی بھوری آنکھیں مسکرا گئیں۔ وہ اس کی سفید گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے اس کے سینے کے گرد ہاتھ پھیلائے چہرے پر سارے جہاں کی خوشی سکون سمائے سوئی ہوئی تھی۔ پرندے کی چونچوں پر کسمسائی اور پھر سو گئی۔ عالم اس کی ادا پر مسکرا دیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کی تھی، اس کی شہزادی، معصوم سی ناسمجھ جو خود سے ہی ناواقف تھی۔ عالم نے مسکراتے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک پل کو اس نے اپنی بھوری سرخ
खुमार ज़दा आंखें मूंदी तो एक शर्माया घबराया मासूम चेहरा छा गया। उससे आंखें खोलते खिड़की के पट बंद किए और पर्दे बराबर करके मुड़ा। कुछ देर पहले ही तो आंखें मूंदी थी कि परिंदे ने आकर जगा दिया। दरवाज़ा खिड़की बंद होने से रूम में मध्यम अंधेरा छा गया और वो चलता वापस बेड पर आया। नई जिंदगी की खूबसूरत सुबह में तुम्हारा वेलकम जाने आलम। कानों से बाल हटाकर वो सरगोशी में बोला। गुरुलैन मुस्कुरा दी। आपको भी। वो करवट बदलकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। उसका नाजुक बदन लरस रहा था अभी भी। आलिम की छठी चसारतें उसकी सांसें रोक गईं। सारी रात वो उसके आसार में बेबस चिड़िया की तरह कैद रही और अभी ही तो जान बख्शी थी, फिर से परिंदे आकर मुश्किल में डाल दिया। आलम ने आहिस्ता से उसे कंधे पर लब रखे। रूलैन सांस रोक कर रह गई। कहाँ? उसे उठने की कोशिश करते देखकर वो भारी गंभीर आवाज से बोला, फ्रेश होने। रूलैन नस से नहीं उठा पा रही थी। ये तो शुक्र था वो उसे देख नहीं सकती थी, वरना तो यकीनन उसकी जान निकल जाती। इतनी जल्दी? अभी तो रात नहीं गुजरी। वो झुक कर उसके कान में सरगोशी करते बोला। ये हुरलन सहम गई। सुबह तो हो गई है, आपने कहा?" उसके हाथों की जसारतों भी बाकियों पर उसकी सांसें उलझने लगी थी। मैंने तुम्हें जगाने के लिए कहा था डार्लिंग, वरना अभी तो रात का एक पहर भी नहीं गुजरा। वो कहकर उसकी उथल पुथल होती सांसों को कतरा कतरा पीने लगा। हुरलैन बेबस सी हो गई। अभी वो उस पर पूरी तरह हावी होता कि बाहर से आरिफ की दाढ़ पर दोनों होश की दुनिया में आए और हुरलैन नसें उठाई। क्या हुआ? आरिफ क्यों चिल्ला रहा है?" उसके हकलाकर अबतर सांसों के दरमियान पूछने पर साई ने नजरें उस पर टिकाई तो उसकी आंखों में सारी रात का खुमार देखकर मुस्कुरा दिया। तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ। उसी गर्दन पर लब रखते वो बोला और उस पर कंफर्टर ठीक करते माथे पर लब रख कर गाल थपथपाकर वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालकर बाथरूम में बंद हो गया। इन दोनों बहन भाइयों की पता नहीं क्या दुश्मनी थी कि जब जब इसके करीब होता हूँ कोई ना कोई टांग अड़ा लेता है बीच में। उससे सोच लिया था अगर उस लड़की की गलती हुई तो वो आज उसे नहीं छोड़ेगा और रूलैन उसकी जान बख्शने पर शुक्र अदा करती। दोनों हाथों पर अपना गाल टिकाकर करवट बदल कर लेटी आंखें मूंद गई। उसके दूर होने के बावजूद उसका ऐसा शहर था जिसमें वो अभी भी खुद को जकड़ा हुआ पा रही थी और उसके इर्द गिर्द अपने वजूद पर फैली परफ्यूम की खुशबू में सांसें लेती सोने की कोशिश करने लगी। आलम बालों पर बारिश करता परफ्यूम खुद पर स्प्रे करके एक नज़र अपनी सोई जान पर डालकर आहिस्ता से रूम का डोर लॉक करता नीचे उतरा। क्या हो रहा है? वो गुस्से में भरे खड़े आरिफ को देखकर सामने बबल चपाती मुस्कान को देखने लगा जो उंगली पर बालों की लट घुमाती उसे नीचे उतरते देखकर मुस्कुराई। अपन शादी करने वाली है और रिश्ता लेकर एसपी आ रहा है अपन का। उसकी जुबान के अंदाज पर साय ने घूरा तो गड़बड़ा गई। मतलब कि मैं?" वो अपनी तरफ इशारा करती बोली। पागल हो गई है ये औरत। मैं जान से मार दूंगा अगर इसने एसपी से शादी की। आरिफ उसकी तरफ मारने को बढ़ा कि साइड ने उसके कॉलर से पकड़कर कदम रोक लिए। सोच समझ कर आगे बढ़ो आरिफ। सर लहजे में गुस्से से बोला तो मुस्कान ने सर हिलाया। क्या मुझे मेरी जिंदगी गुजारने का हक नहीं? वो बुराई आवाज से बोली। इसके नाटक पर मत जाए आलम। सारी जिंदगी सदाकारी से खुद को लड़की से लड़का बना डाला और अब जानबूझकर आग में कूद रही है। आरिफ गुस्से से सुर्ख निगाहें उस पर डालता बोला तो आलम ने उसे कॉलर को आजाद किया और आंखें झपकती मुस्कान को देखा। आग में मैं नहीं कूद रही, आग में कूद वो एसपी रहा है। आलम को देखती वो बोली। आरिफ ने दांत पीस से मुठ्ठियां भींची। क्या उसने खुद मरने की ख्वाहिश की है? साइड ने मुस्कान से पूछा तो वो समझती कहकर लगा उठी। जाहिर है अब मैं तो रिश्ते का कहने से रही। उससे खुद कहा मुझसे शादी करना चाहता है और अभी कुछ देर में आ रहा है। वो बोलती आरिफ को आग लगा गई। गैस और गस्प से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। आने दो। उसकी लाश न निकाली वापस घर से तो कहना। वो शोला सन होकर ढाड़ा। मुस्कान ने आंखें झपकी। तुझे क्या है, शादी मेरे को करनी है, फिर तकलीफ तेरे को क्यों हो रही है? वो मेरी पसंद का लड़का है, मैंने उससे ही शादी करनी है। और करेगा कौन एक दुआइफ से शादी? वो एसपी मेरी हकीकत जानकर फिर ही शादी का बोला है और तेरे को पता नहीं क्या हजम नहीं हो रहा? कहीं ये तो बात नहीं अपन छोटी होकर शादी कर रही है और तू अभी तक कवारा फिर रहा है? ये गम तो नहीं तेरे को? उसकी भराई आवाज़ से बकवास पर आरिफ ने सर सांस खारिज किया और साइड ने उसकी भीगी पलकों को देखकर तोइफ लफ्ज पर खींचकर उसके नाजुक गाल पर एक अचानक चटाक से थप्पड़ मारा कि वो चीखती कराकर सोफे पर गिरी। आइंदा ये लफ्ज मेरे सामने अपने लिए इस्तेमाल किया तो दूसरी सांस लेने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके सर पर खड़ा वो गुस्से से सुर्ख आंखें उस पर टिकाते
रोया। आरिफ ने लब दबाए। ठीक ही तो कह रहा था, एक इज्जत भरी जिंदगी दी थी, फिर भी अपने आप को इस गलीस काली को नहीं मिटा रही थी। उससे मुंह फेरा। रोती हुई मुस्कान को अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ, जिस पर उससे थूक बाहर निकाली जो सुर्ख थी, और उसे रोते देखकर साय ने सिगरेट सुलगाकर लबों से लगाया। तकलीफ थप्पड़ मारकर उससे भी हो रही थी। सीने में आग भड़क उठी उसके आंसुओं पर ये ज़रूरी था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था उस पर ये लफ्ज़। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस शादी से? उससे आरिफ की तरफ रुख करते खनखरट से पूछा। आलम, ये आप कह रही हैं? आप जानते हो किस मकसद के लिए इससे शादी करना चाहता है? वो पुलिस वाला है, बेरहम, इसका जीना हराम कर देगा, और ये पागल लड़की मरी जा रही है उसके इश्क में। वो आलम से कहते उसकी तरफ लपका कि मुस्कान उसके खतरनाक इरादे देखकर सोफे से छलांग लगाती सोफे को बॉर्डर बना गई। तो हम कौन से रहम वाले हैं? पूछते अबरूज काया। जब मैंने तुम्हें पहले कहा था अपनी बहन पर नजर रखो, तो तुमने उस पर अमल किया। सर्द आवाज से वो बोला तो आरिफ ने उसे देखा। मैं वो सब इसका बचपना समझता था आलम, पर मुझे नहीं मालूम था वो खाई देखकर खुद छलांग लगाएगी। वो गुस्से और बेबसी से बोला। तो अब इसे खाई में गिरने दो। जब वक्त होते संभाल नहीं पाए तो अब क्यों रोना रो रहे हो? आलम नागवारी से कहकर किचन की तरफ चला गया, और आरिफ एक बेबस नजर उसकी चौड़ी पुश और हवा नजर अपनी अगलौती बहन पर डालकर अपने रूम की तरफ चला गया। मुस्कान बेबसी से लब काटने लगी और हथेलियों की पुश से आंसू साफ किए। थैंक्स। वो चलती आलम के पास आकर कहते आरिफ के पीछे भागी। आलम ने सिर्फ खामोश नजर उस पर डाली और सर झटक कर नाश्ते की जाने मुतवज्जा हुआ। ब्लैक शर्ट की आस्तीनें फोल्ड करते, अपने लबों में दबे सिगरेट को उंगली में थामे गहरे कश लेते, धुआं फिजा में हारिज करता, फिर लबों में दबाकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लगा। उसका भी कोई इरादा नहीं था नाश्ते पे एन को जगाने का, क्योंकि सारी रात वो उसके हजार में उसकी शिद्दतें जिसारतें मोहब्बत की इंतहा बर्दाश्त करती। वो नाजुक सी एन बिखरी थी, और आलिम ने बहुत एहतियात बहुत नरमी मोहब्बत से उसके बिखरे महकते मोम से नाजुक रुई जैसे वजूद को अपनी बाहों में समेट कर अपने जज्बात मोहब्बत की मोहर सब की थी। और उसकी भराई आवाज़ में अनजाने खूब की सरगोशियाँ सुनते वो उसे अपने साथ का एहसास दिलाने लगा कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं जाएगा, उसका रहेगा। वो मुतमईन होती उसकी शिद्दतें झेलने लगती, और आलिम हैवानों की मैली नजरों से बाग एन को देखते उससे अपने चौड़े सीने में छुपा गया, जो कीचड़ में कवल का फूल साबित हुई थी। सामने बॉल से खेलते पपी पर नजर टिकाए वो बेड पे बैठा सुर्ख आंखों में सबसे सोचते मुठियां भींच गया। भाई। दरवाज़ा नॉक करते वो अंदर दाखिल होती, अपने लहजे में निसार हो जाने वाली मोहब्बत सुमाए आरिफ को पुकारा और आहिस्ते से चलती पास बैठ गई। मर गया तुम्हारा भाई। वो मुंह दूसरी तरफ मोड़कर भारी आवाज़ से बोला। इंसान दुनिया के सामने कितना ही मजबूत पत्थर क्यों ना हो, अपनों के मामले में हसास दिल बन जाते हैं। जैसे इस वक्त सालों बाद उसके मुंह से भाई लफ्ज़ सुनकर दिल भर आया और उसे सख्ती से लब खींच लिए। ऐसा तो मत कहो आरिफ। वो उसके कंधे पर सर रखकर बोली, और आरिफ की पलकों के पार से आंसू फिसलकर हल्की हल्की ब्लैक शेव में जज्ब हो गया। तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा? जानती हो वो आलम से बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा है, वरना तो वो हुरुलैन को। वो मुड़कर कहते लब दबा गया। यकीन करें वो ऐसा नहीं आरिफ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं। उसे मेरे साथ ये गेम खेलनी होती तो कब का खेल चुका होता, क्योंकि उसके पास बहुत से मौके थे ऐसे जिससे वो फ़ायदा उठा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो पुरयकीन मध्यम लहजे में नसें झुकाई कहती एक मशरकी लड़की लग रही थी। तो फिर वो तुमसे शादी क्यों करना चाहता है, जबकि वो बचपन से मोहब्बत। आरिफ के थोड़ी से पकड़कर उसके चेहरे को ऊंचा कर दे, उसकी आंखों में देखकर इस्तफार किया। मैं नहीं जानती, सिर्फ ये जानती हूँ कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, और सब मर्द तो अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब नहीं होते ना ही सब मर्द शादी से पहले ही अपनी होने वाली बीवियों से मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग मोहब्बत में नाकाम होकर वहीं ठहर जाते हैं, कुछ लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है, फिर चाहे अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए। तो क्या तुम सेकंड चॉइस बनकर सारी जिंदगी उसके साथ गुजार सकती हो? उससे बेयकीनी से पूछा। मुस्कान मुस्कुरा दी। मेरी तो पहली मोहब्बत है ना, और क्या हुआ अगर उससे पहली मोहब्बत कर ली? मैं तो उससे करती हूँ, मैं उससे इज्जत के सिवा कुछ नहीं मांगूंगी, और मुझे मालूम है वो हर लड़की की इज्जत करता तो अपनी शरीक हयात की भी करेगा। वैसे तो मैं वो पहली औरत हूँ कोठे की जिसके नसीब में मेरे रब ने इतना खूबसूरत रिश्ता लिखा है, और मुझे यकीन है इस पाकदाह बंधन में उससे भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि सुना पड़ा तो मैंने भी है कि इस बंधन की मजबूती और पाकीज़गी पर
یہ کیسے 2 پول سے 2 انجان دلوں کو ایک ڈور سے باندھا دیتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی بول رہی تھی اور عارف اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں نہیں مان رہا مسی۔ وہ نیم رضامندی ظاہر کرتا اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ کیسے مانے گا جب بہن اپنی نصیب سے کھیلنے جا رہی ہے 1 مہینے کے ایگریمنٹ پر؟ وہ صرف دل میں ہی کہہ سکی، البتہ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے اپلب رکھ دیے۔ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ اپنی بہن کی نصیب پر فخر کریں گے۔ وہ محبت سے گویا ہوئی تو عارف نے آمین کہا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ویسے کون کون آ رہا ہے؟ جو شادی کرنے والا ہے، وہ شرارت سے بولی، پر دل میں ڈر سا تھا کہ کہیں راضی ہو کر انکار نہ کر دے۔ واٹ؟ کیا صرف وہ اکیلا آ رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے یہ؟ کیا تم مجھے اصلیت بتاؤ گی؟ اس سے پھر بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ مسکان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے ماما پاپا راضی نہیں، اس لیے وہ اکیلا آ رہا ہے۔ مسکان نے بہانہ بنایا۔ الف کو معلوم ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، ویٹ۔ عارف نے اپنا موبائل نکال کر الف کو کال کی جو دوسری رنگ پر پک کر لی گئی۔ مختصر سے سلام دعا کے بعد عارف ساری بات اس کی کوش گزار دی۔ کچھ دیر تو دوسری طرف سناٹا چھا گیا کہ عارف کو ہیلو کہنا پڑا۔ سن رہا ہوں۔ الف نے کہا۔ سنو نہیں، حقیقت بتاؤ، تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے؟ شادی کرنا چاہتا ہے میری بہن سے، وہ بھی آج، اور رشتہ بھی خود لے کر آ رہا ہے اپنا۔ اس سے دب کر کہا۔ قسمیں سن کر حیرت ہو رہی ہے اپنے صابر اور سنجیدہ بھائی کے کارنامے پر۔ وہ کہکا لگا اٹھا تو مسکان بھی مسکرانے لگی۔ اور میری ہونے والی میسی بھابھی کیا کہتی ہیں؟ وہ شرارت سے بولا تو عارف کو کافی ناگوار گزرا۔ الف، سیریس ہو جاؤ، یہ میری بہن کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ مجھے حقیقت بتاؤ، آخر تمہارے بھائی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ مجھے مسکان کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ پریشان سا بولا۔ کچھ زیادہ نہیں معلوم، کل یہاں سے جاتے بھائی کی تلخ کلامی ہو گئی تھی امی ابو سے، اور اس نے کہا تھا کہ وہ شادی کر کے آئے گا اپنی پسند سے، وہ بھی امیر کبیر حسین لڑکی سے۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ امیر کبیر حسین لڑکی ہماری میسنی ہے۔ ویسے تمہیں میسی کی فکر ہو رہی ہے اور مجھے اپنے معصوم بھائی کی ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتے بولا تو برہان کے پسند لفظ پر عارف کے دل میں کچھ سکون اترا اور اس سے مسکان کا سر اپنے سینے سے لگایا اور پھر کچھ دیر مزید چند باتیں کرتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس سے یہی باتیں عالم کو سنائیں اور اس سے ایک نظر مسکان پر ڈال کر صحیح لایا اور کچھ دیر میں لوٹنے کا کہتے گھر سے نکلا۔ عالم کبھی راضی نہ ہوتا ایس پی کے رشتے پر، اگر مسکان کی آنکھوں میں اس کے لیے جذبات حسرت نہ دیکھتا، وہ چاہے کتنا بھی کیوں نہ چھپاتی اپنی اندرونی حال کو دنیا سے، پر عالم کی زیرک نگاہوں سے نہیں چھپ سکتی تھی جو ایک نظر ڈال کر سامنے والے کے اندر تک کو پڑھ لیتا تھا، صرف اس کی آنکھوں سے۔ وہ الجھی الجھی بوکلائی سے سناٹا چھائے الوی ہاؤس کو دیکھ رہی تھی۔ نازیہ بیگم کی ہدایات تھیں، نہ ان کی کھڑکیاں کل سے ڈائننگ ٹیبل کے علاوہ کہیں نہیں دکھی تھیں، اپنے روم میں بند تھیں، اور اب وہ اس نے طے کیا تھا کہ جا کر دیکھے ہو کیا رہا تھا گھر میں۔ تایا ابو خاموش تھے، داد خاموش سنجیدہ چپ چاپ تھا، تائی تو کملا گئی تھی، اسے اس گھر سے ہی وحشت ہو رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا انہیں ہی چھوڑ کر اپنے گھر بھاگ جائے۔ تائی امی آپ ٹھیک ہیں؟ وہ نوک کرتے اندر داخل ہوتی، منہ پہ بازو رکھ کے لیٹی آسیہ بیگم سے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ وہ سادہ دل ماں باپ کی بیٹیاں تھیں، اپنے پیٹھ میں چورا ہی کیوں نہ گھومتے، پھر بھی انہیں سے محبت کرنے والیاں تھیں۔ جیسے الوی ہاؤس کے مکینوں کے اتنے کچھ کرنے کے بعد بھی تھوڑی سی آنچ پر بلبلا اٹھتی، بدحواس پریشان ہو جاتی، جیسے اپنے ماں باپ کو کچھ ہوا ہو۔ بیٹا ٹھیک ہوں، کھانا کھایا تم نے؟ وہ اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر سرخ آنکھیں اس پر ٹکا کر کھویا ہوئی۔ جی تائی امی وہ تو میں نے کھا لیا، پر مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کہ سر میں درد ہے؟ وہ فکر مندی سے بھرپور محبت بھرے لہجے میں کہتی، ان کے بیڈ کے پاس آئی اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگی۔ اللہ، آپ کو تو بہت بخار ہے تائی امی، وہ پریشان ہوئی۔ نہیں بیٹا، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا ہے، تم فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ٹال مٹول کر بولی۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائیں گی؟ میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، وہ انہیں کہتی، ان کے نانا کو نظر انداز کرتی، ڈائری سے فیملی ڈاکٹر کا نمبر نکال کر انہیں کال کی اور الوی ہاؤس آنے کا کہا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا اور نورالعین کی موجودگی میں آسیہ بیگم کا چیک اپ کرنے لگا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، آپ ان کا خیال رکھیں اور انہیں مکمل بیڈ ریسٹ دیں، اور مسز کمال آپ ٹینشن فری رہیں، دماغ کو پرسکون رکھیں۔ میں نے یہ کچھ دوائیاں لکھتی ہیں، منگوا کر انہیں وقت پر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے انہیں تسلی دے کر چلے گئے
اور نورالعین نے گارڈ کو بھیج کر دوائی منگوائی اور آسیہ بیگم کے نانا کہنے کے باوجود زبردستی کھلائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ کتنا برا سوچتی تھی ان معصوم کے بارے میں، اور ان کے مخلص پرخلوص دل کی نیکی پر وہ مزید اندر سے ٹوٹنے لگی۔ اب آپ آرام کریں اور جو بھی ٹینشنز ہیں انہیں مجھے دیں، میں باہر کچرے کے ڈھیر پر پھینک آؤں گی۔ وہ مسکرا کر شرارت سے کہتی آسیہ بیگم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ یہ پریشانیاں نہیں، ان کا ضمیر تھا جو اب ان کو اندر سے کچوکے لگا رہا تھا۔ آ جاؤ، یہاں شاید ٹھنڈ پڑ جائے۔ انہوں نے باہیں پھیلائیں تو پہلے نور ششدر رہی اور پھر ان کی پانی بھری آنکھوں میں دیکھ کر خود نم آنکھوں سے ان کے سینے سے لگ گئی اور بے آواز رونے لگی، جیسے سالوں بعد اپنی ماں کے سینے سے لگی تھی۔ گرم سرد موسم تھی، محبت ممتا بھرے آغوش میں آ کر سسک اٹھی اور آسیہ بیگم خود روتی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم خوش ہو داد کے رشتے سے؟ انہوں نے ماتھے پر لب رکھ کر کچھ دیر بعد پوچھا تو نورالعین خاموش رہ گئی۔ بتاؤ میرا بیٹا، میں جانتی ہوں ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، پر میرا داد لاکھوں میں ایک ہے، وہ تمہیں چاہتا بھی ہے۔ نور نے خاموشی سے سر ہلایا تو آسیہ بیگم نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، وہ کہنے لگی تو نور نے سوچا کہ کیا وہ خوش رہنے دے گا کمینہ؟ ابھی وہ اس کی ایک کمینی پائی سے نہیں سنبھلتی کہ وہ کوئی دوسری اپنی بےغیرتی دکھاتا جائے۔ منہ بنا کر سوچتی وہ آسیہ بیگم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جن میں لڑائی ہوتی ہے اصل میں محبت بھی ان میں ہوتی ہے۔ آسیہ بیگم کی صاف گوئی پر وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ میں تو نہیں کرتی اس سے محبت، وہ ناک سکڑ کر بولی تو آسیہ بیگم ہنس پڑی۔ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کی چھیڑ چھاڑ پر نورالعین مدھم کہہ کر لگا اٹھی۔ سچی نہیں کرتی، وہ شرارت سے بولی۔ لڑکی پٹو گی؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ پٹنا منظور ہے پر اس کمینے داد سے محبت کرنا نہیں، وہ شرارت سے کہہ کر اٹھ کر بھاگی اور نورالعین کے میسج ملنے پر اجلت میں اندر داخل ہوتے سیدھا داد کے چوڑے سینے سے ٹکرا کر کرا اٹھی۔ سوری، اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کرتے وہ اپنی ماں کی طرف لپکا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کیا ہوا تھا؟ مجھے نور کا میسج ملا آپ کو تیز بخار ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں پوچھتے وہ آسیہ بیگم کا ماتھا چیک کرتا، کچھ تڑپ کر پوچھتے دوائیوں کی چیک کرنے لگا۔ ٹھیک ہوں، نور بیٹا نے ڈاکٹر کو بلایا تھا اور دوائی منگوا کر کھلائیں۔ فکر مت کرو، تھوڑا سا بخار ہے، ختم ہو جائے گا۔ ان کے کہنے پر داد مشکون نسوں سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو نور کو ماتھے پر ہاتھ رکھے سرخ چہرے سے خود کو تکتا پا کر آنکھ دبائی تو دل ملا اٹھی۔ آسیہ بیگم کا خیال کرتی اس کے چچورے پن پر منہ ہی منہ میں گالیاں دیتی، دھڑکتے دل سے پاؤں پٹکتی واک آؤٹ کر گئی۔ بہت معصوم اور پیاری بچی ہے، آسیہ بیگم نے بھرائی آواز سے محبت سے کہا تو داد نے انہیں دیکھا۔ آپ کو بھی معلوم ہوا ہے؟ مجھے تو اس کے پیدا ہوتے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ شرارت سے کہتے آسیہ بیگم نے چپت ماری تو وہ کہہ کر لگا اٹھا۔ تنگ مت کرو اسے داد، انہوں نے جھڑکا تو وہ سر کھجا گیا۔ مجبور ہوں۔ وہ بے بسی سے کویا ہوا تو آسیہ بیگم اس کی شرارت پر ہنس پڑی۔ اپنا خیال رکھیں، میں ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کر کے 1 آدھ گھنٹے میں واپس آتا ہوں۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے کمفرٹر ٹھیک کرتے بولا اور آسیہ بیگم کے سر ہلانے پر چلا گیا۔